السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج تیسرا دن ہے۔ آج ہم تیسرا لیکچر سنیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقوال صحابہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے ہر پل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گواہ ہیں، چشم دید گواہ ہیں، اور امت اور نبوت کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے تناول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کن کن مواقع پر آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اطوار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گواہ ہیں۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسے پایا، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات ملتے ہیں، بے شمار چیزیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشاہدہ کیا۔ اس میں سے چند ایک کو مختص کر کے آج آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور خود فقیرانہ زندگی بسر فرماتے تھے، اور عطاؤں میں یعنی دینے میں بادشاہوں کو شرمندہ فرماتے تھے۔ یعنی کہ سادہ طرز زندگی تھا، خود فقیرانہ طرز زندگی اپنائی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو دینے میں، عطا کرنے میں، عنایت کرنے میں بادشاہوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں، یعنی سخت ضرورت کی حالت میں، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چادر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ضرورت کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا۔ اسی وقت کسی ضرورت مند نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مرحمت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے میں، دینے میں، لوگوں کے سوال کو پورا کرنے میں اتنے زیادہ مہربان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا جو طرز عمل ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے، وہ اس سے کتنا مختلف ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سک رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہوتی ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکیں، اور ہم کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اس نے کسی موقع پر ہماری مخالفت کی ہوتی ہے، یا ہماری طبیعت میں کسی اور وجہ سے اس کی مدد کرنا ناگوار گزر رہا ہوتا ہے، تو ہم گنجائش ہوتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا لحاظ بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سے بہت راضی ہوتے ہیں، اس کی بہت مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے یاد آ گئی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے کہ میں تیرے دروازے پر آیا
اور میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا، تو وہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ آپ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، آپ کو پانی کی کیا ضرورت ہے اور آپ میرے پاس کیسے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں فلاں ٹائم پر فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں دن میرا ایک نہایت ضرورت مند بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، اس نے تیرے آگے سوال کیا تو اس کا سوال پورا کر سکتا تھا، تو نے اس کا سوال پورا نہیں کیا، پھر اس کے بارے میں جو بھی حکم ہوگا وہ صادر فرما دیا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں اور آپ دوسروں کی مدد نہیں کرتے کسی بھی بشری کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی نفسانی خواہش کی وجہ سے، تو اس کا وبال آتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیں، دوسرے کی ضرورت کو آگے کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو مقدم رکھیں گے اپنی عنایات میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی رحمتوں کے خزانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقدم رکھیں گے۔ اسی طرح خصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایک سفر میں چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام آپس میں تقسیم فرما لیا۔ ایک نے اپنے ذمے ذبح کرنا لیا، دوسرے صحابی نے کھال اتارنا ذمے لے لیا، کسی نے کھانا پکانا ذمے لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی کا اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز رہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ عادت ناپسند ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایک عادت ہے کہ ہم آپس میں، جسے وہ ہمارے ہاں پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ آپس میں چودھری بننے کی عادت، ہم اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اور اپنے دوستوں میں یا اپنے عزیز و رشتہ داروں میں بلا وجہ کا چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم معزز لگیں گے اگر ہم ان کے ساتھ گل مل گئے، اگر ہم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ پڑے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگ پڑے، اگر ان کی سطح پہ برابر کے کام کرنے لگ پڑے، تو اس طرح ہماری شان میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی الٹ سوچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالی کو اس طرح کا ممتاز رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، انتہائی ناپسند فرمایا گیا۔ تو ہمیں اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس طرح کی جھوٹی انا کو لے کر ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اس کا بھی وبال آتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ایک مجلس میں دولت مندی اور دنیاوی خوشی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے، یعنی یہ چیز اچھی ہے یا بری، اور دین اور آخرت کے لیے مفید ہے یا مضر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مضائقہ نہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں تنگ دستی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ بے شمار احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں تنگ دستی سے بچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تنگ دستی سے بچائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھ دی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ جو آج ہمارے ہاں معاشی اونچ نیچ ہے یا طبقاتی تفریق ہے، اس کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ مالدار جو لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ احکامات الہی کی پیروی نہیں کر رہے۔
اب یقین کریں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ مالدار بنایا ہے، اگر وہ لوگ ٹھیک سے زکوٰۃ اور صدقات دینے لگے تو شاید ہی پاکستان میں کوئی گھر ایسا رہ جائے جس گھر میں رات کو چولہا نہ جلے اور جس کے بچے رات کو بھوکے نہ سوئیں۔ یعنی کہ ہمارے جو مالدار حضرات ہیں یا صاحب بست و کشاد ہیں، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے، تو یقین کریں کہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، بالکل غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ بھی فرما دیں گے۔ اور یہ جو حکم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار ہیں۔ اگر ہمارے اندر گنجائش ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کر سکیں، جتنی بھی گنجائش ہمارے اندر ہے، ہمیں چاہیے کہ اتنی گنجائش میں ہم ان کا خیال کریں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ ابھی جو نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی پڑوسی ہے تو وہ کس حال میں ہے، اگر ان کے ہاں کوئی فاقہ کی صورت تو نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی بیمار تو نہیں ہے ایسا جو دوائی نہ لے سکے، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہو، اور یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان کو اپنی جگہ پر ایک مکمل ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے، یعنی کہ ایک خیر کا منبع اور مرکز بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ایک مسلمان کے اندر گنجائش ہو اور اس کے محلے میں کوئی بھوکا سو جائے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے بے شمار دفعہ وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جن دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تنگ دستی سی معاشی جو ہے وہ استحکام نہیں آیا تھا، تو ایک مرتبہ ایک پورے محلے میں کئی دنوں سے فاقہ چل رہا تھا، تو ایک سری آئی، اس محلے میں 6 یا 7 گھر تھے، تو ایک سری آئی، وہ کسی نے پہلے گھر میں دستک دی اور انہیں وہ سری دے دی کہ آپ لوگ یہ نا کھانا بنا لیں، اس کی بکرے کی سری تھی۔ تو وہ میاں بیوی بیٹھے ہیں اور وہ اندازہ لگا رہے ہیں، ابھی ہم جیسا ہو تو وہ کیا اندازہ لگائے، ابھی وہ بیٹھے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے، ان کے گھر کے صحن سے دھواں اٹھے ہوئے کتنے دن ہو گئے، یعنی ان کے گھر چولہا جلے ہوئے کتنے دن ہو گئے۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ ہمارے جتنے دن ہوئے اتنے دن سے زیادہ ان کے دن ہو گئے، یعنی ان کے گھر جو بھوک یا افلاس ہے وہ ہمارے سے زیادہ دن ہو گئے وہاں۔ انہوں نے وہ سری اٹھائی، ان کو دے دی۔ اچھا، اب وہ بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی، ان کے بچے بھی، وہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں، انہیں ایسے لگا کہ جو ہمارے ساتھ والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے ہم سے اس چیز کا، انہوں نے وہ سری ان کو دے دی۔ وہ سری انہوں نے اسی طرح سوچ کے اگلے گھر دے دی، یعنی کہ وہ سری 6 گھروں میں گھوم کر 7ویں گھر پھر وہیں واپس آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ تو یہ معاشرہ ہے جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں عنایت کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں گے ہم اس چیز کے کتنے قریب ہیں، آج ہم دیکھ لیں گے ہم اس چیز کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں، آج ہم دیکھ لیں کہ اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی حد تک لاگو کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ابھی جتنی بھی ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، رزق کی بے برکتی ہو، رشتوں میں تعلق کی بے برکتی ہو، کسی بھی چیز کی بے برکتی ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشن ہو، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اعمال سے، ان کے احکامات سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اسی لیے برکتیں بھی، خوشیاں بھی ہم سے کوسوں دور ہو گئی ہیں۔ ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کی عطا کی گئی معاشرت کو ہم جتنا زیادہ اپنائیں گے، اتنی ہمیں تکلیفیں، تنگیاں اور پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ
جو لوگ اہل علم و فضل ہوتے اور اچھے اخلاق والے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت و احترام فرماتے ہیں۔ جو لوگ عزت و مرتبہ والے ہوتے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرماتے، عزیز و اقارب کی عزت کرتے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے۔ اپنے عزیز و اقارب میں یہ نہ دیکھتے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں، جس کو زیادہ مستحق سمجھتے اس کی زیادہ مدد کرتے۔ جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیں، عزت و مرتبے کی جگہ صرف دولت اور اچھا عہدہ رہ گیا ہے۔ جو جتنا اچھے عہدے پر ہوگا، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی، ہمارے دل میں اس کی اتنی عزت ہوگی، اس کا اتنا احترام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم و فضل اور اچھے اخلاق والوں کی عزت اور احترام فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو سب کا فرماتے تھے، ان کا زیادہ، ان کے علم و فضل اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کا زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے اور ان پر احسان فرمایا کرتے تھے۔ عزیز و اقارب کی عزت کیا کرتے تھے بلا تخصیص، یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کے ساتھ اچھا ہے تو اس کے ساتھ عزت کرنی ہے، اور اگر وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تخصیص کے ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، اس سے آپ کو رنج پہنچے اور اس کے آپ بدلے میں قادر بھی ہوں اس کا بدلہ لینے میں، اور اسے معاف کر دیں۔ نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو اس صلہ رحمی کی تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رزق کی برکت کے لیے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو۔ اچھا، برکت بھی بتا دوں کہ برکت کس کو کہتے ہیں۔ برکت یہ نہیں ہوتی کہ مال کی کثرت ہو جائے، مال کی کثرت ہونا اور چیز ہے اور برکت ہونا اور چیز ہے۔ برکت ہونا کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 3 من گندم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس 3 من گندم میں آپ کا پورا ماہ گزر جانا، مہمان بھگت جانا اور وہ پورا پڑ جانا، یہ ہے برکت۔ اور کثرت کیا ہے کہ وہ 3 من ہے تو 4 من ہو جائے، 5 من ہو جائے، 10 من آ جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اگر کثرت مانگنی ہے، کثرت مانگنا برا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کا بھی پتہ چل گیا ہوگا اور برکت کے فرق کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں اور اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور اپنی بے شمار عنایات کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ تو اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی تکلیف والی بات ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ نہیں جیسے آج ہم ہیں کہ ہماری کسی سے ملاقات ہوگی، ہمارا موڈ اچھا ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم نے پورے ہاتھ سے سلام لے لیا، گلے مل لیا۔ اگر ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آدھے ہاتھ سے سلام لے لیں گے، منہ ادھر کو ہوا ہوگا، کوئی گرم جوشی نہیں، کوئی، یعنی کہ اگلے بندے کو یہ فیل ہوگا کہ یار اس بندے کو میرے آنے پہ خوشی ہو تو ہونا دور کی بات ہے، میرا آنا اس کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے۔ تو یہ باور کرانا یہ بہت زیادہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ زاد المعاد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بہت سچے تھے، سبحان اللہ۔ سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال رکھتے، ان کے حالات کو دریافت کرتے رہتے۔ جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آہستہ آہستہ سے باہر جاتے۔ اسی طرح گھر میں اگر تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے اور آہستہ سے سلام کرتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ یعنی کہ کوئی جاگ رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جو ہے وہ سن لیتا، اور جو سو رہا ہوتا اس سے ڈسٹرب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر بہت بڑا اخلاقی جو ہے نا وہ سبق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجے بات بات پر جھوٹ بولنا اور بات بات پر جسے ہم کور اپ کہتے ہیں، کور اپ کرنا،
یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر اور عملی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، بلکہ جھوٹ بولنے سے صرف نقصان کیا جاتا ہے۔ آسانی اور سہولت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں بہت سہولت اور آسانی فرمایا کرتے تھے، اور اسی کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نشر الدین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ کسی بات میں، کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ اپنے پاس آنے والوں کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے۔ اگر خلاف شرع کوئی بات ہو تو اس کو روک دیتے یا وہاں خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم پھر سوچتے ہیں کہ اس نعمت کی ہم ایسے قدر کرتے۔ یہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی ایک آنکھ جو ہے نا اس کا پوری کائنات دے کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو اللہ پاک نے سونگھنے کی حس دی ہے، ذائقہ چکھنے کی حس دی ہے، سوچنے سمجھنے کی حس دی ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، یہ جو پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عنایت کر دیا، عطا کر دیا، ہمیں دے دیا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں اف نہیں کرنا چاہیے، ان کی اتنی قدر کریں کہ زمانے میں مثال بن جائیں۔ یقین کریں کہ جن کے والدین نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ میرے والد صاحب کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میری والدہ کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 11 سال ہو گئے، میرے والد کو بچھڑے ہوئے 13 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ان 13 سالوں میں، ان 11 سالوں میں کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہیں ہے جس میں ان کی یاد نہ آئی ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں انہیں یاد نہ کیا ہو، کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ جس میں ان کی کمی محسوس نہ ہوئی ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں ہے جس میں ان کا کندھا اور ان کی گود یاد نہ آئی ہو۔ اب یقین کریں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے اگر آپ پاؤں دو کے بھی پئیں تو کم ہے، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لیے اپنی بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جب تک وہ ہے ان کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پہ صبر کریں، ان سے درگزر کریں، ان کے روزانہ پاؤں دبائیں، ان کے کھانے کا خیال کریں، ان کی صحت کا خیال کریں، ان کی پینے کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی۔ باپ کا سایہ یقین کریں کہ زمانے کی دھوپ کو برداشت کرتا ہے، آپ پہ آنے نہیں دیتا، اور ماں کی جو آغوش ہے یقین کریں کہ وہ سارے زمانے کے غم بلا دیتی ہے۔ اللہ پاک جن کے والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کے سروں پہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جن کے والدین ان کے سروں پہ قائم ہیں، اللہ پاک انہیں قائم دائم رکھے اور انہیں ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ اب یقین کریں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لغات عاجز ہیں اس چیز پہ۔ یہ جتنی بڑی والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنا کے اس دنیا میں اتاری ہے۔ اسی طرح نشر الدین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ فرماتے جس سے ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ نہ اٹھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھا کرتے تھے۔ ایسا بننا کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ آپ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اور اسے اندازہ ہو کہ میری دکھ پہ اس کو دکھ ہوتا ہے، میری خوشی پہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔